بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 34، حدیث نمبر 29۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعا ان اول هذه الامة خيارهم وآخرها شرارهم مختلفین متفرقین فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته منیته وهو يأتي الناس ما يحب ان يؤتى الیہ۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا، جن کے درمیان آپسی اختلاف اور انتشار ہوں گے۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت پر آنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بتایا کہ اس امت کا اول طبقہ بہترین لوگوں کا ہے۔ مراد اس سے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم ہیں۔ پھر اس کے بعد امت میں زوال آتا رہا، حتیٰ کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ اس میں امت کا آخری طبقہ آئے گا جو بدترین لوگوں کا ہوگا، جن میں آپسی رساکشی، اختلاف اور انتشار ہوگا، جیسا کہ آج امت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر جماعت دوسرے کی مخالف، بلکہ ہر فرد دوسرے کا مخالف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح المسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی مختصر سے الفاظ میں بہت کچھ اور عجیب بات فرما دی، اور یہ ایک اہم اصول ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اہتمام اور پابندی کرے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں آپسی اختلاف اور مخالفت اور تردید و انکار کی خطرناک بیماری کا علاج بتایا ہے کہ جو چیز اور جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تو ان سب اختلافات اور جھگڑوں کا علاج ہو جائے۔ مثلا آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، توہین نہ کریں، مجھے چاہیں اور میری مانیں۔ اب مومن کی یہ شان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے اور وہ خود دوسروں لوگوں سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت تو کرانا چاہتا ہے مگر وہ خود دوسروں کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی منوانا چاہتا ہے مگر وہ خود کبھی دوسروں کی نہیں مانتا، جس کی وجہ سے شر اور فساد بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج بتا دیا ہے۔ اگر آج مختلف طبقات اور افراد اپنی انانیت کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنے لگیں تو خدا کی قسم تمام جھگڑے اور اختلاف ختم ہو جائیں۔ آج لوگ ایک طرف تو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور امت کو ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ نہ کسی پر الزام لگانے سے باز آتے ہیں اور نہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر اختلاف کہاں ختم ہوگا اور اتحاد کیسے پیدا